السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان میں سحری اور افطاری کے متعلق کچھ لوگ جو ہیں وہ رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جب جاگ آئے گی فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ روزے کا مقصد صرف اور صرف سحریاں افطاری کرنا نہیں ہے، اس مہینے میں نماز کا ذکر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ روزے رکھے جا رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھنی، کہ تھکے ہوتی ہیں، روزہ لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، ابھی آرام کر رہے ہیں۔ تو سحری اور افطاری، سحری کا وقت جو مقرر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں جلدی کرو، لیکن ہم اس کے بالکل ہوئی الٹ چلتے ہیں۔ سحری کر کے سویا جا رہا ہے تو افطاری کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ اپنی مسجد میں اذان ہوگی تو پھر ہم افطاری کریں گے۔ تو جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور بتایا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ سحری اور افطاری کے وقت تو اللہ رب العزت نے قرآن جین میں بھی بتایا ہے، تو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو اگر اذان ہی کے مطابق چلنا ہے تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو ہم وہ وقت جو اذان کا ہے تو وہ ہم اپنے موبائل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ابھی تک اذان کی آواز نہیں آئی، 5 منٹ گزر جاتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ادھر قریب کسی مسجد کی اذان کی آواز نہیں آئی، تو جب آ جائے گی تو پھر ہم روزہ کھولیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تب تک بھلائی میں رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی۔ اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مطابق چلے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سحری میں تاخیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے پھر بھی کھائی جا رہے ہیں، اذان ختم ہو گئی پھر بھی کھائی جا رہے ہیں، کہ جو سحری کا وقت ہے اس کے قریب قریب، لیکن کوشش کی جائے کہ جلدی۔ اس بات کی چھوٹ ضرور دی گئی ہے کہ اگر آنکھ لیٹ کھلی ہے تو اذان ہو رہی ہے تو جو ہاتھ میں پیالہ ہے اس کی ضرورت پوری کر لی جائے اپنی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جاگی اذان کے وقت آئی ہے تو فٹافٹ جو ہے وہ کچھ بھی پکڑ کے روٹی کھانا شروع کرتے کہ چلو کوئی نہ، ابھی باقی مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے۔ تو ایک جو لطیفہ بنا ہوا ہے کہ سحری کے وقت جب اذان کی آواز ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ابھی فلاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، ابھی فلاں مسجد میں، یا اپنی اگر لیٹ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی اذان ہونی ہے تب ہم سحری روکیں گے۔ تو جب افطاری کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اذان تو اذان ہے، جہاں پہ بھی ہو افطاری کر لی جائے۔ تو یہ جو ہم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔